سورج نصف النہار سورج سر پہ یوں ڈھلا اور ظہر کا وقت داخل ہوا تو امام حسین علی مقام نے اپنے جھنڈے بردار زہیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 3 جھنڈے تھے، ایک زہیر کے پاس، ایک بھائی عباس کے پاس، ایک حبیب کے پاس، زہیر رائٹ پر، عباس درمیان میں، حبیب لیفٹ پر۔ تو زہیر کو بلا کر فرمایا ان سے کہو ہمیں نماز پڑھنے کے لیے تھوڑی مہلت دے دو۔ زہیر نے گھوڑا آگے بڑھایا اور شمر سے کہا جنگ روکو، ہمیں نماز پڑھنے دو۔ اس نے کہا ہم تمہیں نماز میں بھی زندہ نہیں قتل کریں، تمہیں نماز میں بھی قتل کریں، نماز کی کوئی چھٹی نہیں ہے۔ اے ابن ذوالجوشن، میں فی الحال پیچھے ہٹنے کے حق میں ہوں۔ میرے مولا حسین نے قصد نماز کیا ہے، مصلحت سمجھ کر فی الحال وقتی طور پر جنگ روک دیتے ہیں۔ میں بھی اپنی نماز پڑھ لوں گا اور تم بھی کچھ سانس لے لو۔ ابن قین، جب دوبارہ میدان میں آؤ گے تو میں خود تمہارا گلا کاٹوں گا، موٹی گردن کو توڑ دوں گا۔ کاش ایک بار مردانگی دکھا کر اپنی بات کی لاج رکھ لو۔ میں نماز کے بعد تم سے لڑنے کے لیے میدان میں آؤں گا، وعدہ خلافی کرو گے تو کتے سے بدتر ہوگے۔ شرم کی بات ہے شمر، کینگ کا بیٹا اب تک دندناتا پھر رہا ہے۔ وہ جنگ نہیں کر رہا، موجے دکھا رہا ہے۔ وہ بن باپ کا نہ جانے کون سا شیر کا دل رکھتا ہے، چیخ مارتا ہے تو لشکر والے اپنے آپ میں نہیں رہتے۔ کینگ کا بیٹا تو حسین کی چھوٹی انگلی ہے۔ ہاشمی جوانوں کا کیا کرو گے جو حسین کے خطرناک بازو ہیں؟ عباس آ جائے تو کیا کرو گے؟ یقیناً عباس میدان میں آ جائے تو سب کے سب اسے دیکھ کر ہی مر جاؤ گے۔ کوئی بعید نہیں، عباس ابن علی کا سامنا کرنے کے لیے شیر کا جگر چاہیے۔ یہ ایک پر ایک کی جنگ بہت ہو گئی، جنگ کو تمام کرو۔ میں کہتا ہوں پورے لشکر کے ساتھ خیموں پہ حملہ کر کے حسین کے شر کو مٹا دو۔ فی الحال حسین نے نماز کا ارادہ کیا ہے، وہ چاہتے ہیں کہ ہم جنگ روک دیں تاکہ وہ نماز ادا کر لیں۔ پڑھنے دو شمر، پڑھنے دو، بعد نماز کے اس کا کام تمام کر دو۔ کیا واقعی آپ حسین کو نماز پڑھنے دینا چاہتے ہیں؟ نماز ایک شرعی فریضہ ہے بیٹے، ہم ایک واجب فریضے کی ادائیگی میں ممانعت نہیں کر سکتے۔ تو پھر آپ جنگ ہار چکے ہیں۔ کیسے؟ یہ لوگ حسین کو مارنے آئے ہیں کیونکہ یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ حسین دین سے خارج ہو چکے ہیں۔ جب یہ لوگ دیکھیں گے کہ حسین نے نماز پڑھنے کے لیے جنگ روکی ہے تو سمجھ جائیں گے کہ انہیں دھوکہ دیا گیا ہے۔ کیا پختہ رائے ہے؟ کیا ایسا نہیں ہے شمر؟ جی ہاں، شہزادے کی رائے بہت ظریف اور گہری ہے۔ بعید نہیں کہ حسین اس کام سے سوئے ہوئے کوفیوں کو بیدار کرنا چاہتے ہوں۔ تو پھر ہمیں حسین کو نماز پڑھنے نہیں دینے چاہیے، ہے نا؟ کیا عرض کروں، آپ امیر ہیں اور ہم سپاہی۔ نہیں شمر نہیں، انہیں نماز مت پڑھنے دو۔ تو انہوں نے واپس آ کے عرض کی حضور وہ نماز کی اجازت نہیں دے رہے۔ تو آپ کہتے چلو ٹھیک ہے لڑو مرو، کہ نہیں نہیں، آدھے ان سے جنگ کرو اور آدھے اللہ اکبر کہو، آدھے صفیں بناؤ اور آدھے ان سے ٹکراؤ۔ 25 آدمی 20 تو شہید ہو چکے تھے ظہر تک۔ یہ ایسے نمازی دھرتی نے کبھی نہیں دیکھے، آسمان نے کبھی نہیں دیکھے، فرشتوں نے کبھی نہیں دیکھے کہ اپنے خون سے وضو ہو رہا ہے، یہ کربلا کی مٹی سے تیمم ہو رہا ہے۔ خون آلود پیشانیوں کے ساتھ، فوارہ بنے بدنوں کے ساتھ، ٹوٹے پھوٹے اعضاء کے ساتھ، اللہ اکبر۔ جب انہوں نے تکبیر پڑھی ہوگی تو آسمان پہ کیا ہلچل مچی ہوگی، جب انہوں نے سجدوں میں سر رکھا ہوگا تو دھرتی نے کیا کیا غصے لیے ہوں گے۔ تم کراؤن کے ہی غلام بن کے رہ گئے ہو۔ ہائے 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 ہائے، یہ بھی کوئی زندگی؟ اسلام آباد پلاٹ لینا ہے، گھر بناونا ہے، اس واسطے میں ہوٹل چلاونا ہی ہے، میں شراب بیچنی ہے، میں پیچھا گھر بناونا ہے۔
یہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، انہیں کربلاؤں میں سر کٹانے کی کیا ضرورت تھی؟ ہاں تھی، تاکہ کوئی یہ نہ کہے شراب نہ بیچوں تو کام کیسے کروں، کوئی یہ نہ کہے نماز کیسے پڑھوں، میں تو ڈیوٹی پہ ہوتا ہوں، کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ میں روزہ کیسے رکھوں، میں تو محنت مزدوری کرتا ہوں، کوئی یہ نہ کہہ سکے میں پردہ کیسے کروں، میں تو اوسلو میں رہتی ہوں، میں کیسے پردہ کروں، میں تو پردہ نہیں کر سکتی، میں تو اوسلو میں رہتی ہوں۔ یہاں سر نیزوں پہ چڑھ گئے اور بدن ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے اور یہ پیغام سنا دیا کہ دین یوں زندہ کیا جاتا ہے۔ جنوں کے شہر میں سر بیچتے تھے مفت دیوانے، ادا کرنے گئی خوش رسم ہم بازار میں آئے، یہ یوں نمازیں پڑھ کے دکھائیں۔ پیغام دینا ہے کہ زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا۔ غسل والوں کو پیغام دینا ہے کہ تم 100 میں 2 بھی نمازی نہیں رہ چکے ہو، کوئی 100 میں 1 ٹوٹا پھوٹا نمازی پڑھتا نظر آتا ہے، انہیں پیغام دینا ہے کہ یوں نمازیں پڑھی جاتی ہیں، نہ بھی پڑھتے تو جنت تیار تھی۔ ہوں کیڑی گل نے نماز دی؟ نہیں ہے، اگلی امت کوئی نہیں پڑھنی، انہوں نے دسنا ہے این پڑھی جاندی ہے، سرے دار تکبیریں کہی جاتی ہیں، خون آلود پیشانیوں سے سجدے کیے جاتے ہیں، کٹے ہوئے بدنوں کے ساتھ تکبیریں پڑھی جاتی ہیں، فوارہ بنے ہوئے جسموں کے ساتھ تکبیریں پڑھی جاتی ہیں۔ یہ پیغام سنانا ہے کہ کل قیامت کے دن کوئی یہ نہ کہہ سکے میں کیسے پڑھتا، کوئی یہ نہ کہہ سکے میں ہوٹل کیسے چلاتا اگر شراب نہ بیچتا، بیچ دے ہوٹل ریڑھی لگا لے، یا اللہ کے سامنے کھڑا ہونے کا منکر ہو جا، یا محمد مصطفیٰ کی رحمتوں کا احسانات کا انکار کر دے کہ میرے اوپر کوئی احسان نہیں، میرے نبی دا میں جو پیتا ہے آپ پیتا ہے۔ کس کے سامنے جانے والے ہو؟ جس کی اولاد کے کٹے سر اس کے سامنے ہوں گے۔ تمہاری بیٹیاں زینب سے زیادہ قیمتی ہیں، تمہارے بیٹے حسین سے زیادہ قیمتی ہیں۔